عرفاں کا راز ہے خواجہ، پاک دل و پاک باز ہے خواجہ، پاک دل و پاک باز ہے خواجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ، مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین محترم، پاک دل و پاک باز حضرت خواجہ معین الحق والدین معین الدین حسن سجزی چشتی نور اللہ مرکدہ، آپ کا ذکر خیر، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی تعلیمات پہ ہم بات کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ حضور خواجہ غریب نواز کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جب آپ کے شیخ کامل نے پیش کیا تو گویا وہاں سے سند قبولیت حاصل کی، بارگاہ الہی سے بھی اور پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آپ کو پیش کیا گیا تو آپ کے مرشد نے فرمایا کہ معین الدین، بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرو، تو آپ نے سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ یا قطب الحق والدین۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مجھے حکم ہوا، ارشاد ہوا کہ معین الدین، تم ہمارے دین کے معین ہو، ہمارے دین کے مددگار ہو، اور تمہیں اب ہندوستان جانا ہے، سرزمین ہند، جو اس وقت کفر کا، شرک کا بہت بڑا گڑھ بن چکی تھی، طبقاتی تقسیم تھی، اور انسانیت ذلت اور پستی کے عجیب و غریب پاتال کے اندر ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ ایک دلدل تھا جس میں انسان دھنسا چلا جا رہا تھا۔ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر کرتے ہوئے افغانستان اور پھر پاکستان، جو اس وقت ظاہر ہے سارا ہی ہند تھا، پھر سرزمین لاہور وہ آپ نے شرف بخشا، اور آپ کے قدوم میمنت لزوم کو چوما لاہور شہر کی مٹی نے، جس کو اولیاء کرام ہندوستان کے شہروں کا قطب کہتے ہیں۔ لاہور شہر حضرت مخدوم الامم، سند الواصلین، حجت الکاملین، حضور سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری الجلابی الغزنوی قدس سرہ العزیز کے قدم چوم چکا تھا، اور آپ یہاں آرام فرما تھے لاہور شہر میں۔ خواجہ غریب نواز یہاں پہنچے اور حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد سرزمین اجمیر کو آپ نے اپنا مرکز بنایا۔ اجمیر اس وقت گویا دار الخلافہ تھا، اور یہاں پر پرتھوی راج کی حکومت تھی، پتھورا کے نام سے راجہ تھا، اور ایک سیاسی اور ایک مذہبی ان کا تسلط بھی تھا، ایک خلفشار بھی تھا، لوگوں کے اندر کئی طرح کی تقسیم تھی، اور انسانوں کو گویا انسان پوج رہے تھے، اور پھر انسان کی ذلت و پستی کا یہ حال تھا کہ اپنے سے بھی کمتر چیزیں، سیر کی کتابیں اگر دیکھیں، اس تاریخ کی کتابیں دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ انسان گویا قبل از اسلام کا جو جاہلیت کا زمانہ ہے وہ منظر ہمیں دکھائی دیتا ہے سرزمین ہند پر، اور اجمیر تو اس وقت مرکز بن چکا تھا۔ کئی طرح کے یہاں پر جادوگر، جوگی اور ساحر اور کاہن یہ مسلط تھے، مذہبی فضا پر چھائے ہوئے تھے، اور انسانیت کو انہوں نے اپنے مسخر کر رکھا تھا اپنے آگے۔ ان کی ضروریات اور ان کی کمزوریاں اور ان کے نقائص ان کے سامنے تھے، تو انسان اس پستی کو جا چکا تھا کہ سانپ کی پوجا ہو رہی تھی، آتش پرستی ہو رہی تھی، سورج اور چاند کو پوجا جا رہا تھا، بتوں کو پوجا جا رہا تھا، اور ان غلیظ اور نجس چیزوں کو معبود سمجھا جا رہا تھا۔ چوہے اور بلی اور چچوندر، ان کو بھی ایک مذہبی تقدس حاصل تھا۔ ایک عجیب و غریب فضا تھی جہاں حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جلوہ افروز ہوئے، اور آپ نے
یہاں پر موجود انسانیت کی ہدایت کا سامان فرمایا، گویا بارگاہ الہی سے ہدایت کا ایک مینارہ نور تھا جو یہاں جلوہ گر ہوا۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں خدمت میں رہا تو 20 سال میں نے ان کے ساتھ گزارے، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی معرفت اور دوستی اور اس کی پہچان مجھے عطا ہوئی اور دنیا کی حقیقت مجھ پر کھلی اور یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی، تو اپنے مرشد کا فیض لے کر اس سرزمین پہ آیا۔ آپ نے بڑے جید خلفاء تیار کیے، مریدین تیار کیے، اپنے خدام اور درویشوں کو تبلیغ کے لیے تیار فرمایا، اور یہاں ایک ایسی فضا فراہم کی، کیونکہ یہاں پر توہم پرستی بہت زیادہ تھی، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے عین اس حوض کے کنارے ڈیرا لگایا جس کو بڑا مقدس سمجھا جاتا تھا، ناساگر جھیل کو، اور اس کا پانی جو ہے وہ کسی اور کو پینے کی اجازت نہیں تھی، بڑا پوتر اور مقدس پانی اس کو سمجھا جاتا تھا۔ خواجہ صاحب نے ایک خادم کو وضو کا پانی لانے کے لیے کہا، اور وہ وہاں گیا تو پہرے داروں نے اس کو روک دیا کہ یہ پانی تمہیں نہیں دیا جا سکتا، یہ مقدس اور پوتر پانی ہے۔ تو خواجہ صاحب کے پاس وہ خادم واپس آیا، اس نے کہا کہ حضور وہ پانی لینے نہیں دے رہے، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا وہ نہیں لینے دیتے، تم دور سے ہی اپنے اس جو تمہاری گاگر ہے، برتن ہے، اس کو پانی کی طرف کر دینا اور پانی خود بخود اس میں آ جائے گا۔ اب یہ منظر جب لوگوں نے دیکھا، وہاں موجود پہرے داروں نے اور ہندوؤں نے اور غیر مسلموں نے، کہ ساری کی ساری جھیل ایک کٹورے میں بند ہو گئی، یعنی دریا کوزے میں بند ہو گیا، وہ لے کے آ گئے، سب نے وضو کیا، خواجہ صاحب نے، خدام نے، درویشوں نے، اور جھیل بالکل خالی ہو گئی، سوکھ گئی۔ تو پھر وہ لوگ آپ کی طرف آئے اور کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر شفقت کی اور وہ پانی دوبارہ اس جھیل کے اندر ڈالا، اور پھر وہ جھیل رواں دواں ہوئی۔ اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آتش پرستوں کو بھی آپ نے توجہ دلائی کہ یہ آگ جس کی تم پوجا کرتے ہو یہ تو خود مخلوق ہے، تم خالق کی طرف توجہ کرو۔ بت پرستوں کی توجہ دلائی کہ تمہارا حقیقی خالق کون ہے۔ اپنی محبت سے، اپنی شفقت سے اور اپنی بندہ نوازی سے اور اپنی نگاہ کیمیا اثر سے آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے واصل کرنے کا پروگرام بنایا، اور تعلیمات آپ کی ایسی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ آپ مخلوق سے رغبت نہ رکھیں، اور فرمایا کہ معرفت کیا ہے؟ معرفت ہمارے اندر خاموش رہنے کا داعیہ پیدا کرتی ہے، خاموشی کا داعیہ پیدا کرتی ہے، کیونکہ صوفیہ کہتے ہیں کارا کی خبر شد خبرش باز نہ آمد، جسے حق کی خبر ہو گئی، اصل کی خبر ہو گئی، پھر اس کی خبر کسی کو نہیں آتی۔ تو حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ہم سانپ کی طرح کینچلی سے باہر آئے اور نگاہ دوڑائی تو ہم نے دیکھا عاشق و معشوق اور عشق اصل میں ایک ہی ہیں، یعنی عالم توحید میں سب ایک ہے۔ یہ عارفانہ رسائی ہے، آپ کے معارف ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے، جو آپ کے مشاہدات اور آپ کے احوال سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جب نگاہ معرفت سے دیکھا تو کیا ہوا؟ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ انہیں ایک عالم حیرت اور تحیر بھی اس راہ کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے، اس لیے صوفیاء یہ کہتے ہیں یا دلیل المتحیرین، اے اہل تحیر کے لیے دلیل راہ۔ جب لوگ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، بڑے بڑے عرفاء، بڑے بڑے صلحاء اور بڑے بڑے اولیاء، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرتے ہیں اور پکارتے ہیں یا دلیل المتحیرین، اے اللہ ہمیں اپنی طرف خود ہی راہ دکھا اور خود ہی ہماری رہنمائی فرما۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تعلیمات، آپ کے ملفوظات سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری اور ساری ہے۔ اگلے پروگرام میں
آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اہل عرفان کا راز ہے خواجہ، پاک دل و پاک باز ہے خواجہ، پاک دل و پاک باز ہے خواجہ۔